بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ جیسے پرندوں کے دل ہیں تو ایسے ان کے دل ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ پرندوں کے جو دل ہیں ان میں توکل ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوتا، تو وہ لوگ جو متوکل ہوں گے، جن کے دل کینے سے صاف ہوں گے، تو وہ لوگ بروز قیامت جنت میں جائیں گے۔ تو اپنے قلب کو جو شخص کینے سے اور دوسروں کی رنجش سے اور حسد سے پاکیزہ رکھتا ہے، ایک دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ پرسکون رہتا ہے، کیونکہ جب دل میں کینہ نہیں، رنجش نہیں، کسی کی عداوت نہیں، حسد نہیں، تو اس کا دل پرسکون رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں حسد ہے، رنجش ہے، عداوت ہے، تو اس کے دل میں جلن، کڑن اور وہ دل کے اندر ہی دکھ اور تکلیف محسوس کرے گا۔ اور خصوصاً جس کے بارے میں اس کے دل میں کینہ اور رنجش ہے، جب اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا، کوئی نعمت ملے گی، کوئی اس کو خیر ملے گی، وہ ترقی کرے گا، تو اس کو مزید دکھ ہوگا، اس کے دل میں مزید تکلیف ہوگی، اور یہ دل ہی دل میں جلتا رہے گا، اور پوری زندگی مال و دولت، آسائشیں، سہولتیں وہ اس کے دل کو سکون نہیں دے سکیں گی۔ سارا کچھ موجود ہے لیکن دل میں پھر بھی جلن ہے، پھر بھی وہ جل رہا ہے دل کے اندر، اور اس کے دل میں تکلیف ہے، تو یوں گویا کہ اس کی زندگی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے کہ پوری زندگی اس کو سکون نہیں ملتا، ہر وہ دل جل رہا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ جو اس کی اندرونی جلن والی بیماری ہے، اس سے بی پی بڑھتا ہے، اور جو اس قلبی رنجش، عداوت، کینہ، بغض وغیرہ امور ہیں، اس حوالے سے جو ریسرچ والے ادارے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ ایسا جو شخص ہے اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ کینہ اور وہ عداوت، رنجش زیادہ عرصہ دل میں رہے اور زور پکڑ جائے تو بعض اوقات دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور یا پھر اس پہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کی جو قلبی بیماری ہے اس کے ذہن پہ دباؤ ڈالتی ہے، اور ذہن پہ مسلسل دباؤ رہنے کی وجہ سے مختلف بدنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جس کا قلب کینے سے پاک ہے، صاف ہے، تو وہ پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، وہ ان ساری تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر جس کے دل میں کینہ ہے اور عداوت ہے، رنجش ہے، تو جس کے بارے میں رنجش ہے یہ اس کو نقصان پہنچانے کی خواہش کرے گا، اس کی تسکین اس میں ہوگی کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کا نقصان ہو، تو بعض اوقات یہ خود اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور اس نقصان پہنچانے کی کوشش میں کئی ایسے کاموں کا ارتکاب کر بیٹھے گا جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اس کو جیل کی سزا یا اور کوئی سخت قسم کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، یا لوگوں کے سامنے ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، اور یوں وہ اس کا وقار جاتا رہتا ہے، اس کی عزت جاتی رہتی ہے۔ تو جبکہ جس کا دل کینے سے پاک ہے، صاف ہے، وہ ان ساری خرابیوں سے اور ان سارے مصائب و آلام سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، اور پھر جو اخروی فائدہ ہے کہ یہ جو کینے والا شخص ہے اس کو تو اس کی سزا ملنی ہے، اور جبکہ جو کینے سے صاف والا دل ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے دل کو افضل شخص قرار دیا ہے، ایسے دل والے شخص کو۔ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رہنے والوں، شرک سے بچنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، مگر جن کے دلوں میں آپس میں کینہ ہو ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کو رہنے دو، ان کی بخشش مغفرت اس وقت تک نہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں اور آپس میں راضی نہ ہو جائیں۔ اور یہ الفاظ حدیث پاک میں 3 بار فرمائے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کو رہنے دو، ان کی ابھی مغفرت نہیں ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے اور اپنے دلوں کو کینے سے پاک نہیں کر لیتے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان 15ویں شعبان کی شب، یعنی شعبان المعظم کی جو نصف رات ہے، نصف شعبان کی جو رات ہے یعنی 15ویں شب جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف، اپنے بندوں کی طرف جھانکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ مشرک ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں کینہ ہے، کینہ پالتا ہے اپنے دل میں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آپ کینے کی قباحت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ مشرک کے ساتھ کینہ پرور کا ذکر کیا گیا، مشاہن کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں، اور شہنا جو ہے وہ کینے کو کہا جاتا ہے، دلی رنجش اور عداوت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کینے سے اپنے قلب کو پاک رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔